آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی، اگر ہم کائنات کے نظام اور اس میں موجود اشیاء پر غور کریں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز کے لیے اس کی صنعت کے لحاظ سے کمال کے درجے ہوا کرتے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ چیز اپنی ذات کی حد تک اپنی صفت میں انتہا کو پہنچ جائے، اور دوسرا یعنی کمال کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ اس کی وہ صفت اتنی طاقتور اور شدید ہو جائے کہ اس کا اثر اس کی ذات سے نکل کر کسی دوسروں تک پہنچے اور وہ اپنے ارد گرد موجود چیزوں کو بھی اپنے ہی رنگ میں رنگ دے. اس کی واضح مثالوں پر غور کیجیے. برف کا پہلا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں انتہا درجے کی ٹھنڈی ہو، لیکن اس کا دوسرا اور اصل کمال یہ ہے کہ وہ صرف خود ٹھنڈی نہ رہے بلکہ اپنے پاس موجودہ دوسری چیزوں کو بھی ٹھنڈا کرے. اسی طرح اگر پہلا کمال یہ ہے کہ وہ خود پوری شدت کے ساتھ گرم ہو اور دہک رہی ہو، تو آگ کا دوسرا کمال یہ ہے کہ وہ اس حد تک محدود نہ رہے بلکہ آس پاس کی سرد چیزوں کو بھی اپنی حرارت سے گرما دے. بالکل یہی حال خوشبو کا ہے. کستوری کا پہلا کمال اس کا خود خوشبودار ہونا ہے، لیکن اس کا اعلیٰ کمال یہ ہے کہ وہ جس محفل میں رکھی جائے وہاں بیٹھنے والوں کے لباس اور سانسوں کو بھی معطر کر دے. برادران اسلام، بالکل یہی معاملہ نیکی اور بدی اور مومن اور کافر کا ہے. ایک نیک انسان کا پہلا کمال اول یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں نیکی کا مجسمہ بن جائے، اس کا عقیدہ مضبوط ہو، اس کے اعمال پاکیزہ ہوں اور وہ ذاتی طور پر گناہوں سے بچ جائے. لیکن اس کا دوسرا اور عظیم ترین کمال ثانی یہ ہے کہ وہ محض اپنی ذات تک محدود نہ رہے بلکہ اس کی نیکی کا اثر چھلک کر معاشرے تک پہنچے اور وہ اپنے اخلاق، اپنے کردار اور دعوت سے دوسروں کو بھی نیک بنا دے. یاد رکھیے، جو صرف خود نیک ہو وہ صالح کہلاتا ہے، لیکن جو دوسروں کو نیک بنائے وہ مصلح کہلاتا ہے، اور اللہ کے یہاں مصلح کا درجہ بہت بلند ہے. قرآن مجید نے سورہ آل عمران کے 10ویں اور 11ویں رکوع میں اسی حقیقت اور کمال کے ان دونوں درجات کو بڑی خوبصورتی اور ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک مومن کے ذاتی کمال اول کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑے رہو اور پراگندہ نہ ہو جاؤ. یہ آیات ایک مومن کی انفرادی اور ذاتی زندگی کے کمال کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ مرتے دم تک احکامات الہی کا سچا مطیع رہے، اس کا دل خوف خدا سے لبریز ہو. لیکن چونکہ دین اسلام صرف انفرادی عبادات کا نام نہیں بلکہ ایک اجتماعی اور
حر کی دین ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کمال کا دوسرا درجہ جو ایک مسلمان کو مکمل اور اعلیٰ ترین مومن بناتا ہے فوراً اگلی آیت میں بیان فرما دیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور تم میں سے ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلاتی رہے اور اچھے کام کا حکم دیتی رہے اور برے کاموں سے روکتی رہے۔ اور فلاح پانے والے دراصل ایسے ہی لوگ ہیں۔ اس آیت نے واضح کر دیا کہ سچی فلاح اور کامیابی صرف مصلی پر بیٹھ کر تسبیح پڑھنے میں نہیں بلکہ میدان عمل میں اتر کر برائی کا راستہ روکنے اور نیکی کو غالب کرنے میں ہے۔ محترم حاضرین، پھر یاد رکھیے کہ اس کمال ثانی یعنی دوسروں کو نیکی کی طرف بلانے کے بھی کئی درجات اور مراتب ہیں۔ ایک موم بتی تاریکی میں روشنی تو دیتی ہے لیکن اس کی روشنی محض ایک چھوٹے سے کمرے تک محدود رہتی ہے۔ ایک قمقمہ بلب اس سے کچھ زیادہ یعنی ایک بڑے ہال کو روشن کر دیتا ہے۔ چاند کی روشنی اس سے بھی وسیع ہوتی ہے مگر اس میں تمازت اور حرارت نہیں ہوتی۔ لیکن ذرا سورج کو دیکھیے، جب وہ طلوع ہوتا ہے تو وہ کسی ایک گھر، ایک محلے یا ایک شہر کو نہیں بلکہ پورے نظام شمسی کو منور کر دیتا ہے، اندھیروں کا سینہ چاک کر دیتا ہے اور زمین کے ذرے ذرے کو حرارت اور زندگی بخشتا ہے۔ ایک سچے اور کامل مومن کا نصب العین کسی موم بتی یا بلب کی طرح محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا ہدف تو روحانی اور اخلاقی سورج بننا چاہیے۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں اللہ کا نمائندہ اور خلیفہ بن کر اٹھے، نیکی کو کائنات کے کونے کونے میں پھیلائے اور برائی و منکرات کا جڑ سے استئصال کر دے۔ ہمیں یہ عظیم مقصد دے کر ہی دنیا میں تو بھیجا گیا تھا۔ ہم کوئی عام امت نہیں بلکہ ہمیں ایک خاص ڈیوٹی دے کر برپا کیا گیا ہے۔ اسی عظیم الشان مقصد حیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس امت کے سینے پر خیر امت کا تمغہ سجایا اور ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جسے نوع انسانی کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہو۔ غور کیجئے، گویا ہماری اس دنیا میں آمد کا مقصد اور ہماری فضیلت کی واحد شرط یہی ہے، امر بالمعروف اچھائی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنے کا فریضہ انجام دینا۔ اگر ہم یہ چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارے اور عام قوموں کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ حضرات محترم، آج اگر ہم اپنے معاشرے کے حالات کا بغور جائزہ لیں تو ایک انتہائی افسوسناک بلکہ ہولناک صورتحال سامنے آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا تو کسی نہ کسی درجے میں پایا جاتا ہے۔ ہم مسجدوں کے اندر میں بھی مسجدوں کو آباد کر لیتے ہیں، لوگوں کو نماز، روزے اور صدقات کی تلقین بھی کر لیتے ہیں، لیکن نہیں عن المنکر برائی سے روکنے کے معاملے میں ہم سے مجرمانہ اور ہلاکت خیز کوتاہی ہو رہی ہے۔ ہم نے دین کو صرف چند ذاتی عبادات تک محدود کر لیا ہے اور معاشرتی بگاڑ کے سامنے خاموشی سے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ برائیوں پر ٹوکنے، ان کے خلاف آواز اٹھانے اور حق بات کہنے کا مزاج ہمارے اندر سے بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے طرح طرح کے عذر تراش لیے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ اس ذاتی معاملہ ہے، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، میں کیوں بولوں؟ اگر میں نے اسے گناہ سے روکا تو وہ برا مان جائے گا، خاندان میں دوریاں پیدا ہو جائیں گی یا دوستی خراب ہو جائے گی۔ ذرا سوچئے، ہم نے لوگوں کی ناراضگی اور تعلقات ٹوٹنے کا تو خوف
کیا لیکن اللہ کی ناراضگی سے بالکل الگ تھلگ ہو گئے۔ یعنی ہم نے لوگوں کی ناراضگی اور تعلقات ٹوٹنے کے خوف کو اللہ کی ناراضگی کے خوف پر بھی ترجیح دے دیا ہے۔ باطل کے سامنے ہماری یہ خاموشی اور چشم پوشی دراصل دین کے معاملے میں مداہنت یعنی کمزوری ہے۔ یاد رکھیے، جس طرح مشک کی خوشبو اگر قریب بیٹھنے والے شخص کو بھی محسوس نہ ہو تو وہ مشک کہلانے کے لائق نہیں، اور چراغ کی روشنی اگر اپنے ارد گرد کے اندھیرے کو نہ چیرے اور ماحول کو روشن نہ کرے تو وہ چراغ نہیں کہلاتا۔ بالکل اسی طرح اگر ایک مسلمان اپنے چاروں طرف بدی کو پھیلتا پھولتا دیکھے، گناہوں کی محفل سجتی دیکھے اور اسے روکے نہیں، تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس کے اندر خوف خدا کی آگ سرد پڑ گئی ہے اور ایمان کی روشنی انتہائی مدھم ہو چکی ہے۔ مردہ جسم پر خنجر بھی چلا دیا جائے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی، بعینہ جب انسان کا دل ایمانی لحاظ سے مردہ ہو جائے تو معاشرے میں پھیلتی ہوئی بے حیائی اور گناہوں سے اسے کوئی بے چینی یا تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے رہبر انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح اور دو ٹوک فرمان ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو لازم ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کم از کم دل میں اس کو برا سمجھے اور اسے مٹانے کی خواہش رکھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ نے ہم پر واضح کر دیا کہ برائی کے خلاف چپ رہنا اسلام میں کوئی آپشن نہیں ہے۔ جس کے پاس جس قدر اختیار ہے وہ اسی قدر جواب دہ ہے۔ جو صاحب اختیار ہے جیسے حاکم وقت یا گھر کا سربراہ اور والی، اس پر فرض ہے کہ وہ برائی کو اپنے ہاتھ اور طاقت سے روکے۔ جو حالات طاقت سے نہیں سنبھلتا، جو طاقت نہیں رکھتا لیکن سمجھا جا سکتا ہے، وہ زبان سے روکے، اور اگر کوئی اتنا بے بس ہے کہ زبان بھی نہیں کھول سکتا تو آخری اور کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ دل میں اس برائی سے شدید نفرت کرے، اس برے ماحول سے خود کو الگ کر لے اور اس برائی کے مٹنے کے تڑپ رکھے۔ عزیزان من، جس دل میں برائی اور گناہ سے نفرت تک نہ رہے اور جو گناہ ہوتے دیکھ کر بھی مطمئن رہے، اس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا۔ ایمان اور برائی پر رضامندی، یہ دونوں چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ محترم حضرات، اگر ہم معاشرے میں پھیلتی ہی برائیوں کو دیکھ کر خاموش تماشائی بنے رہیں گے اور یہ سوچ کر مصلحت کی چادر اوڑھ لیں گے کہ ہمارا کیا نقصان ہو رہا، ہمارا کیا جا رہا، تو یاد رکھیے یہ مجرمانہ خاموشی اور بے حسی پورے معاشرے کو تباہی کے غار میں دھکیل دے گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب کوئی قوم برائیوں سے سمجھوتا کر لیتی ہے اور ظالموں کا ہاتھ نہیں پکڑتی تو اس پر اللہ کا عذاب حق ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں پچھلی امتوں بالخصوص بنی اسرائیل کے زوال، ان پر ذلت و رسوائی مسلط ہونے، ان کے ملعون قرار دیے جانے کی سب سے بڑی یہی وجہ بیان کی گئی کہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عظیم فریضہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا تھا۔
اللہ رب العزت کا واضح ارشاد، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے سرکشی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے، وہ ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے نہ روکتے تھے، اور یہ بہت بری بات تھی جو وہ کیا کرتے تھے۔ ذرا غور کیجئے، ایسا نہیں تھا کہ ان لوگوں نے بالکل ہی عبادت چھوڑ دی تھی، وہ عبادت گاہوں میں جاتے ہوں گے، لیکن جب ان کے بازاروں میں، ان کی محفلوں میں اور گھروں میں اعلانیہ گناہ ہونے لگے اور نیک لوگوں نے گناہ گاروں کو گناہوں پر ٹوکنے کے بجائے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، تو ان کی ذاتی نیکیاں انہیں اللہ کی لعنت اور عذاب سے نہ بچا سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خاموشی کے حوالے سے امت کو انتہائی سخت وعید سنائی۔ جب برائیاں عام ہو جائے اور نیک لوگ انہیں روکنے کی استطاعت اور طاقت کے باوجود خاموش رہے، تو پھر عذاب صرف گناہ گاروں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ ظالموں اور نیکوں کاروں سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، میں آپ کو سناتا چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عام لوگوں کو خاص لوگوں کے برے اعمال کی سزا نہیں دیتا جب تک کہ نوبت یہاں تک نہ پہنچ جائے کہ وہ اپنے سامنے برے کام ہوتا دیکھے اور ان کو روکنے کی قدرت رکھتے ہوں اور پھر بھی نہ روکے۔ جب وہ ایسا کرنے لگتے ہیں تو اللہ خاص اور عام سب پر عذاب نازل کرتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جب کسی بستی میں آگ لگتی ہے اور اسے بجھانے کی کوشش نہ کی جائے تو پھر وہ آگ نیکوں کار کی جھونپڑی اور گناہ گار کے محل دونوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ایک موقع پر اس فریضے کی اہمیت اور اسے چھوڑنے کے ہولناک انجام کو بیان کرتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر انتہائی جلال کے ساتھ امت کو متنبہ فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر لازم ہے کہ نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو اور بدکار کا ہاتھ پکڑ لو اور اسے حق کی طرف موڑ دو، ورنہ اللہ تمہارے دلوں کی برائیاں ایک دوسرے پر مسلط کر دے گا، تم پر اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح بنی اسرائیل پر کی گئی۔ اس حدیث پاک میں بدکار کا ہاتھ پکڑ لو کے الفاظ میں کتنی زبردست تاکید ہے، یعنی محض دل میں برا جاننا یا دور کھڑے ہو کر افسوس کرنا کافی نہیں، بلکہ برائی کو روکنے کے لیے عملی اور مؤثر قدم اٹھانا فرض ہے۔ عزیزان گرامی، ان احادیث اور قرآنی آیات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں کم از کم ایک فعال جماعت کا ایسا ہونا فرض ہے، فرض عین ہے، جو حق کی آواز بلند کرتی رہے، داعی الی الخیر ہو اور شر کی ظلمت سے بالکل الگ تھلگ ہو اور شر کی ظلمت کا سینہ چاک کرتی رہے۔ اگر ایسا نہ ہوا اور ہم سب مصلحت کا شکار ہو گئے تو پھر ہمارا بحیثیت امت اللہ کے عذاب، اس کی لعنت سے بچ جانا محال ہے، مشکل۔ یہ فریضہ ہی ہماری بقا کا ضامن ہے، بصورت دیگر ہلاکت ہمارا مقدر بن جائے گی۔ محترم حاضرین، یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک فرض عظیم، لیکن یاد رکھیے دین اسلام نے جہاں مقاصد کی پاکیزگی پر زور دیا ہے، وہیں ان مقاصد کو حاصل کرنے کے طریقوں اور آداب کو بھی انتہائی اہمیت دی۔ اس فریضے کی ادائیگی جہاں انتہائی ضروری ہے، وہیں شریعت نے اس کے کچھ نہایت اہم آداب بھی مقرر کیے ہیں۔ ان آداب کو ملحوظ